آج کی جمعہ کے خطبہ میں میں جس ٹاپک اور جس عنوان کے تحت بات کرنا چاہوں گا وہ ایک ایسی عبادت ہوں گے جس عبادت کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر اس تحفہ کو عطا کرتے ہیں، اور وہ تحفہ ہوتے ہیں صلاۃ یعنی نماز۔ معزز سامعین حضرات، ہم اور آپ آئے دن تقریروں میں اور جلسہ گاہوں میں اماموں سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے ہم باخبر ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا نیکیاں ملتی ہے، اور نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کس طرح کی سزا ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے مقرر کر کے رکھا ہے۔ اس کے باوجود آج ہم اور آپ نماز کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو ترک کیوں کر دیتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت لوگوں کے دلوں میں اثر کر جائے اور وہ نمازی بن جائے۔ اسی مقصد کے خاطر میں نے چند مہینوں کے بعد پھر سے نماز کی تلقین دلانے کے لیے، نماز کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ نماز کتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اگر ہم اور آپ نماز کو ترک کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کون سی عذاب مقرر کر کے رکھا ہے، ان تمام باتوں کو غور سے سنیے، تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو جاننا یہ بات ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس نماز کی کتنی تاکید لایا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو آخری کتاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 82 جگہوں پر نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ اے مومنو کہ تم نماز قائم کیا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ زکوٰۃ دیا کیا کیجیے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ساتھ رکوع کیا کرو، پہلی آیت۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، کہ خالص طور پر للہیات کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اور عبادت آپ کیسے کریں گے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نمازیں قائم کیا کرو۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہ تم حافظوا علی الصلوات، تم تمام تر نمازوں کی حفاظت کرو، اور 5 نمازوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ الصلاة الوسطى، خاص کر کے تم بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی تم زیادہ سے زیادہ حفاظت کیا کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے چل کے ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر،
کہ ان الصلاۃ کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر آپ ایک کامل نمازی بن جاتے ہیں، پکا نمازی بن جاتے ہیں، تو آپ کے ذریعے جو ہونے والے گناہ آپ کو اس نماز روک دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قول ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ آپ کے ذریعے اگر فحش منکر خرابی ہوتے ہیں، اگر آپ پکے سچے نمازی ہیں، خالص اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے جو ہونے والے منکر آپ رک جائے گا، آپ سے ختم ہو جائے گا۔ معزز سامعین حضرات، ان تمام قرآنی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز ایک اہم فریضہ ہے۔ نماز ایک عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت اسی نماز کو کہا گیا ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے گا تو ہمیں سب سے پہلو پہل اس نماز کے بارے میں سوال کرے گا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب ہمیں اور آپ کو سوال کرے گا، سب سے پہلا سوال الصلاۃ، وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہی وہ نماز ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آنے کی ٹائم ہو چکا تھا اور گرگرہ کی حالت میں تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کر کے گیا تھا، اللہ کے رسول کی جو آخری وصیت تھی کہ آپ نماز پڑھا کیجئے، نماز پڑھیے اور اپنے مالکین کو، اپنے خاتم جو آپ کے نیچے جو کام کرنے والے ہوتا ہے ان کے ساتھ اچھا سے دیکھ بھال کیا کرے۔ اور ٹھیک اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری قول، آخری بات جو تھی وہ تھی کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات نماز ہی تھی۔ ٹھیک اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ، اسلام کی ارکان، اسلام کی بنیاد، اسلام کی کھوٹی اور کھمبے کو 5 چیزوں پر قائم کر کے رکھا ہے۔ ان میں سے پہلا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ پہلا اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری کھمبا، دوسرا رکن جسے قرار دیا گیا ہے وہ الصلاۃ یعنی نماز ہے، اور تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا رمضان المبارک مہینہ کی روزے ہیں، اور پانچواں الحج بیت اللہ من استطاع منکم، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی قوت عطا کیا ہے کہ آپ حج کر سکے تو آپ پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، ان تمام آیتیں اور حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز ایک اہم فریضہ ہے، نماز ہر حال میں ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی نماز کی فضیلت کے بارے میں بہت سارے آیتیں اور حدیثوں کے اندر اس کی فضیلت بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اجنبی شخص
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے فلاں گناہ کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے گناہ کر چکے ہیں، اس کو معاف ہی کیسے کرے، معاف کرنے کا طریقہ مجھے بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا نہ سنتے ہوئے کچھ دیر بعد اذان ہو جاتی ہے۔ اذان ہونے کے بعد انس بن مالک فرماتے ہیں راوی حدیث کہ وہ شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں گناہ کر چکے ہیں، ہمیں گناہ کو معاف کرنے کے طریقہ کو بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیسا قد صلیت معنا، کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ تو سخت کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں ہم نے آپ کے ساتھ اب نماز تو عطا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اسی نماز سے اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ محترم سامعین اکرام، تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کے لیے خالصاً طور و نبی کی سنت کے طریقہ کے مطابق اگر ہم نماز کو ادا کر لیتے ہیں تو ہمارے اس گناہ کو اللہ رب العالمین مٹا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص جس کا بال بکھرا ہوا تھا اور لباس سے اس کو پہچانا نہیں جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کروں تو اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا تھا کہ تم دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو۔ تو وہ شخص پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی عمل ہے کہ جس کو میں کروں تو اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا کرے گا؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم نفلی نمازیں بھی پڑھا لیا کرو۔ پھر اس کو تسلی نہیں ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھا کہ اللہ کے رسول اس کے علاوہ بھی کوئی عمل ہے کہ جس کو میں کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو تم زکوٰۃ دیا کیا کرو۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی عمل ہے؟ تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ الا ان تطوع، کہ اگر تمہاری طاقت ہے تو نفلی زکوٰۃیں بھی تم دیا کرو۔ پھر کچھ دیر بعد وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی نہ میں اس سے کچھ کم کروں گا نہ اس سے میں زیادہ کروں گا، یعنی کہ میں نمازیں بھی پڑھوں گا، نفلی بھی پڑھوں گا، زکوٰۃیں بھی دیا کروں گا اور نفلی زکوٰۃیں بھی دیا کروں گا۔ تو جب وہ شخص کچھ دور چلے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قد افلح اصدق، کہ اگر اس نے جو کہا اگر وہ کر لیتا ہے تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے، کہ اس نے جو کہا کہ نہ میں اس سے کچھ کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز بہت ہی اہم فریضہ ہے، اور نماز کو اگر ہم ٹھیک سے ادا کر لیتے ہیں تو باقی تمام تر گناہ ہم سے ایک ایک کر کے چھوٹ جائیں گے اور گناہ سے ہم بچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بات ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب رہی بات کہ اگر ہم اتنا دور تک تو ہم بیان کیے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے قرآن و حدیث سے، اگر ہم نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لمبی حدیث ہے، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آتے ہیں، میں اس اختصار کے ساتھ حدیث کو بیان کرتا ہوں
کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ اس حالت میں دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور مجھے لے جا کر ایک پہاڑ کے اوپر لے چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں اس پہاڑ کے چوٹی پر چڑھنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کے بغل میں ایک فرشتے پتھر لے کر ہاتھ میں کھڑا ہوا ہے، اور اس پتھر کو، بڑا سا پتھر کو اس کے سر پر مارتا ہے اور وہ پتھر جا کر دور پر گرتا ہے اور اس کے سر پورا بکھر جاتا ہے اور اس کے سر سے لہو نکل پڑتا ہے، خون نکل پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماجرہ کو دیکھتا ہے کہ جب وہ شخص اس پتھر کو اٹھانے جاتا ہے تو آ کر دیکھتا ہے کہ اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کے سر پر مارتا ہے، پھر پتھر چھڑک کر دوسری دور تک چلے جاتے ہیں، پھر اس پتھر کو جب لانے جاتا ہے تو پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبریل سے سوال کر بیٹھا کہ یہ کون شخص ہے، اس کو اس طرح کے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ آپ ہی کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑ کر سویا رہتا تھا، نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیا کرتا تھا، اسی لیے اس کو اس طرح کے عذاب میں ملوث کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اس حدیث کو سن کر ہمیں اور آپ کو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ آج ہم اور آپ بھی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر کتنے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کل بھی اگر ہمارے ساتھ اس طرح کی عذاب کو مسلط کر دے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف سیدھی حدیث ہے کہ الرجال کہ بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک اچھے آدمی اور ایک کافر کے اندر جو فرق کرنے والی چیز ہوتا ہے وہ ترک الصلاۃ، نماز ہی ہوتا ہے۔ اور آج ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے اور کافر کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، آپ دنیا کی سارے کام کو کیجئے، لیکن کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نماز بھی پڑھا کیجئے، نماز کو بھی آپ نہ چھوڑے، نماز پڑھا کیجئے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔